عیب سے پاک ہونا چاہیے، یعنی وہ لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو وغیرہ۔ اب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، جس کو فقہ میں فقیر کہا جاتا ہے، یعنی وہ غنی نہیں ہے اصطلاحاً۔ اس نے قربانی کا جانور خرید لیا اور بالفرض اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو وہ جو بندہ ہے جو صاحب جس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ ویسے کر رہا تھا، اس کے اگر جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا اس کے خریدنے کے بعد جو قربانی کو ناجائز قرار دے دیتا ہے، تو اس کے لیے اسی کی قربانی صحیح ہوگی، یعنی اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے، اس کے لیے اسی کی قربانی صحیح ہوگی۔ لیکن اگر ایک بندہ صاحب استطاعت ہے، اس نے جانور خریدا اور اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ دوسرا جانور خریدے اگر وہ صاحب استطاعت ہے، یعنی غنی کیا وہ پہلا ہی کافی ہوگا، جبکہ فقیر کا وہ پہلا ہی کافی ہوگا، جبکہ غنی کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری ہوگا۔ اور اگر ذبح کرتے وقت جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا، جیسے جانور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں گائے وغیرہ، اور بڑے بڑے خطرناک حالات بھی کبھی کبھی پیش آ جاتے ہیں، جانور ذبح کرتے وقت بھاگا یا گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اس کی قربانی ہر حال میں جائز ہوگی، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ حکم کوئی وجوبی نہیں ہے، مستحب ہے، کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ جو قربانی اس پر واجب ہے یا بغیر واجب کے ہی وہ کرنا چاہتا ہے، اس بندے کے لیے مستحب ہے کہ وہ ذوالحج کا چاند جب طلوع ہو جائے اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک اپنی حجامت وغیرہ نہ بنائے۔ شاید اس میں حاجیوں کی مشابہت ہے یا اس کا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، بہرحال یہ حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن محدثین نے کہا ہے کہ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ اور اگلا جمعہ میرے خیال میں کوئی 4-5 ذوالحج کے لگ بھگ ہوگا، اس لیے میں یہ عرض بھی کرنا چاہتا ہوں، تکبیرات تشریق کے بارے میں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ تکبیرات تشریق پڑھنی واجب ہوتی ہے، ہر یعنی مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ یہ 9، 10، 11، 12 اور 13 5 دن پڑھی جاتی ہے۔ 5 دن یعنی نامی کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک یہ ایام تشریق ہیں۔ ان میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھنی ہر نماز کے بعد یہ واجب ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ مرد جو ہیں، فرق کیا ہے، بندہ گھر میں نماز پڑھے یا مسجد میں پڑھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپشن ہے کہ آپ گھر میں پڑھ لیں یا مسجد کے ساتھ نماز پڑھنی سنت موقدہ ہے، ضروری ہے۔ میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ نہیں ہے، جانور گم ہو جائے، آج سے دوسرا جانور صبح کر کے وہ دوبارہ مل گیا، بتاتا ہوں، پہلے مجھے یہ مکمل کرنا، میں بتاتا ہوں۔ تو مرد پر واجب ہے کہ وہ اونچی آواز سے تکبیر پڑھے، اکیلا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، اور عورت کو چاہیے کہ آہستہ آواز سے تکبیر پڑھے۔ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، بے شک کمرے میں اکیلی ہو، لیکن اسلام یہ پردہ داری سکھاتا ہے عورت کو کہ تکبیر تم نے گھر میں آہستہ پڑھنی، ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ یہ جو فرما رہے ہیں کہ اگر جانور گم ہو گیا، بعد میں ملا کہ نہیں ملا؟ بعد میں مل گیا، اس نے
کے جانور اور دے کے قربانی کر ذبح کر دیا، بعد میں وہ بھی مل گیا. یعنی بندے نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ گم ہو گیا. اس نے اور جانور خرید کر ذبح کر دیا، تو پھر اس کا کیا کیا جائے گا؟ تو یاد رہے، اگر تو وہ غنی ہے، غنی صاحب استطاعت، اس بندے پہ لازم ہے اگر قربانی کے ایام باقی ہیں تو دوسرا بھی ذبح کر دے. اگر قربانی کے ایام گزر گئے ہیں تو اس کو صدقہ کر دے. اور اگر وہ فقیر ہے تو پھر ظاہر ہے وہ پھر دوبارہ نہیں کرے گا اس کو. یہ غنی اور فقیر میں فرق کیا جائے.